بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یکم ذی الحج 20 جون منگل کا دن ہے۔ آج ہم پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 7 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ آمین اللہم ربنا آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے خلق السماوات والارض، پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دن میں، وکان عرشہ، اور تھا اللہ تعالیٰ کا عرش، علی الماء پانی پر، لیبلوکم تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کون سا زیادہ اچھا کرتا ہے تم میں سے عمل، ولئن، اور البتہ اگر، قلتا آپ پوچھیں کہ انکم مبعوثون، بے شک تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد، لیقولن الذین کفروا، البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے پر ہمیں یقین، الا سحر مبین، مگر یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، ولئن، اور البتہ اگر، اخرنا، ہم ڈھیل دے دیں ان کو، انہم العذاب، عذاب سے، الی امت معدودۃ، گنتی کے دن تک یا وقت مقرر تک، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے، ماں کس نے یحبسہ روک لیا اس عذاب کو، الا کیا نہیں، یوما جس دن یأتیہم آ جائے گا ان کے پاس عذاب، لیس مصروفا عنہم، نہیں کوئی پھرنا ہوگا اس عذاب کا ان سے، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما وہ عذاب جس کا، کانو تھے وہ بھی یستہزئون، اس عذاب کا مذاق اڑاتے۔ رکوع نمبر 1 کے اندر 8 آیات۔ جزاک اللہ۔ آگے یہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم پورے رکوع کا کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورۃ الہود کے مضامین کل تجزیہ پڑھا تھا کل، کہ آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک اللہ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکری بیان کی جا رہی ہے۔ تو ابھی ہم اس وقت جو ہے، جو آیات آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی ہیں، اگر ہم اس کو پیچھے سے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ہم پر جو انعام کیا ہے، جس کی ہم اور آپ ناشکری کرتے ہیں، وہ ہے کتاب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، اور اس کے جو حکم ہے وہ قائم دائم ہے وقت کے گزرنے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ جو ہے نا کچھ بھی نہ کرنا۔ مثلا کیا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا؟ کیا ہم کھانا نہ کھائیں، اللہ کی عبادت کرتے رہے، کپڑے نہ پہنے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، وضو بس ہر وقت اسی لیے لگے رہے۔ تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر آیات ہیں کہ لوگ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا ہے، اس نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ اسی چیز کا نام ہے کہ جب آپ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، زندگی کے ہر کام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے. اور الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے کہ کوئی اسے پکارے. دعا کا مطلب ہے اللہ کو پکارنا، اللہ سے ہر معاملے میں ہیلپ لینا. ٹھیک ہے، جیسے میں اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہوں کہ بولو بابا، تو وہ بابا جو ہے وہ بولنے میں ظاہر ہے چھوٹی سی 6 مہینے کی بچی کیسے بولے گی. تو اللہ سے مدد کیسے مانگتی ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں کہتا ہے علمہ البیان، کہ ہم نے تمہیں بیان کی صلاحیت دی ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اے اللہ علمہ البیان، تو نے بیان کی صلاحیت دی، اللہ اس کو بولنا سکھا دے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جب آپ اپنے بچے سے کھیل بھی رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ کہہ رہی ہے اللہ اسے بولنا سکھا دے، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ عبادت میں شامل ہو رہی ہے چیز کہ آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز ہمیں یہ کہا کہ زندگی کے ہر گوشے میں تم اللہ کی عبادت میں ہو اگر تم اس کے ساتھ دعا مانگنے میں ہو. شیشہ دیکھ رہی ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ تو نے میرے چہرے کو اتنا خوبصورت بنایا، اللہ میرے اخلاق کو بھی اتنا خوبصورت بنا دے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ بھی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عین عبادت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس چیز میں ہم لوگ کیا ہے بہرا ہوئے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے دعا مانگنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیسری چیز بتائی کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی رہو. انسان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ایک انسان سے کتنی دفعہ معافی مانگے ہم؟ وہ جب معافی ہم دیتے ہیں اس کو، وہ پھر غلط کام کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ دفعہ معاف کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر وقت ہر منٹ معاف کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی کو اللہ کے لیے دیتے ہو اور وہی انسان تمہارے ساتھ کبھی برا کر دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی بدکاری کی، تو اس میں ایک شامل ہو گیا آدمی مستہ نام کا، کہ وہ بھی اس جو پروپیگنڈا تھا اس میں لگ گیا، جبکہ اس کو حضرت ابو بکر صدیق سپورٹ کرتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا، انہوں نے کہا اچھا میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس کو کھانے پینے کا راشن اس کے گھر میں پہنچا رہا ہوں، اور یہ میری بیٹی کے اوپر اس طرح کر رہا ہے، اب میں اس کو نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کہ اونچے درجے والے، اونچے مقام والے لوگ جو ہوتے وہ ہوتے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کسی کو دے رہے ہیں تو وہ دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کروں تو تم اسے معاف کر دو. تو کیا بات پتا چلی ہمیں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی کسی سے غلطی ہو جائے اگر آپ کے پاس، تو آپ اس کو معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو معاف کر رہی ہوں تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ عبادت میں آپ کا ٹائم گزرا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو جتنی نیکی کرے گا ہم اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، جو جتنے اچھے کام کرے گا. اور یہ جو 10 دن ہمارے پاس آئے ہیں، اس 10 دنوں کے اندر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، جو افورڈ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ کا 100 روپے صدقہ دیتے رہے. ٹھیک ہے، روزانہ کا اگر آپ 100 روپے صدقہ دیں گے تو آپ یہ بولیں گے 100 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کو صدقہ دینا ہے وہ جو آپ دل کھول کر تمیز داری سے 10 دن میں آپ کے 1000 خرچ ہوں گے. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو 10 کی گڈی لے لیجئے، روزانہ کی آپ 10 روپے جو ہے وہ غریب کو دیتی رہیے، آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اور جیسے رمضان المبارک کے
जो 5 दिन आते हैं हमारे शबे कदर के, वो हमें पता ही नहीं है ना कि कब है लैलतुल कदर। ये जो 9 ज़िलहज्जा है, ये हमें दिन पता है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला लोगों को माफ करता है, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की माफी के लिए जो है ना वो कोशिश करते रहना है, ठीक है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि लोग अपने आप को छुपाते हैं, अपने दिल की बातों को छुपाते हैं, अपने कपड़े बदलने में शर्माते हैं कि अल्लाह देखेगा तो क्या होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, तुम किसी भी हाल में हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हारे दिलों की बातों को, तुम्हारे दिलों की नीयत को, हर चीज को मैं जानने वाला हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर ये भी कह रहा है कि हर बंदा जो इस दुनिया में आया है, उसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने लिख कर दे भेजा है, और उसको चाहे वो किसी आरजी जगह पे जाके रहे वहां पर भी, और जहां वो परमानेंट रहता है वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला उसका रिस्क उस तक पहुंचा देगा। कोई मेहमान आता है, अपना रिस्क हमारे घर लेके आता है, तो वो मुस्तकर व मुस्तौदा। फिर अल्लाह ताला इस सारे बातों के बाद जो है ना हमें एक बात कह रहा है कि उसने जमीन और आसमान को बनाया है 6 दिनों में, और फिर वो अर्श पे कायम जब हुआ तो उसके अर्श के नीचे क्या था? पानी था। वकान अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श जो था वो किस पे था? पानी पर था। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अवलम यरल लदीन कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। ए लोगों, ए काफिरों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, फिर एक बिग बैंग हुआ, उसकी वजह से, उस बिग बैंग की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को अलग किया, और फिर उससे 7 आसमान बनाए और 7 जमीनें बनाई। और जमीन इतनी गर्म थी, इतना लावा था उसके ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जब बारिश गिराई तो इतना पानी जमीन के ऊपर आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने बहाया है, जिससे वो जमीन ठंडी हो गई, जिससे वो जमीन जो है वो जो बिल्कुल स्ट्रेट जमीन थी, आप जब कपड़े धोती हैं तो आपने देखा होगा कपड़ों पे कैसी सिलवटें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जमीन के ऊपर सिलवटें आ गई, और इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने वल जिबाल औतादा, पहाड़ बना दिए उसके ऊपर मेखों की तरीके से। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि मेरा अर्श पानी पर था। अब यहाँ पर देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में आता है, कुन्तु कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन उजबा। अल्लाह कह रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं। फखलकतु खल्कल लिकई औरफा, तो फिर मैंने जमीन और आसमान बनाए, और फिर मैंने जमीन और आसमान बनाने के बाद सबसे इन्ना अव्वला बैती वुज़िया लिन्नास, सबसे पहला घर जो मैंने लोगों के लिए बनाया वो क्या बनाया? खाने काबा को बनाया, ठीक है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वकान अर्श, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लदीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहू, कि अल्लाह के अर्श के चारों तरफ फरिश्ते जो है वो तवाफ करते हैं, ठीक है। अल्लाह के अर्श के नीचे एक घर है जिसका नाम है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर वो घर है जिसके ऊपर 70,000 फरिश्ते रोजाना तवाफ करते हैं, और उनकी बारी दोबारा नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, उस घर के नीचे मैंने जमीन पर सबसे पहला घर खाना काबा का बनाया, जिसके ऊपर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि लोग हज के दिनों में तवाफ करते हैं। समझ आ गई? तो जो ये इस वक्त ये जो हज का महीना है और ये जो हज के ऊपर तवाफ लोग करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी तौफीक दे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरा अर्श पानी पर था, और मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊं, तो मैंने फखलक तो खलकल लिकई औरफा, तो मैंने ये दुनिया को बनाया ताकि, औरफा का मतलब है अरफात, अरफात का मतलब है पहचान, ताकि अल्लाह ने अपनी पहचान का दिन बनाया। इसीलिए मैदान अरफात को मैदान अरफात कहते हैं कि पहचान का दिन, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की पहचान का दिन है ये। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने जो है ना इस पानी के ये जो इंसानों को बना दिया, तो क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, ताकि मैं ये देखूं कि कौन अमल के लिहाज से अच्छा है, ठीक है। अब देखिए अमल क्या है और फेल क्या है। अमल कहते हैं वो काम जो आप दुआ पढ़ के करती हैं, नेक इंटेंशन के साथ करती हैं, अल्लाह की मोहब्बत में करती हैं, उसे अमल कहते हैं। फेल कहते हैं वही काम आप कर रही हैं और बस कर रही हैं,
पानी पीना है पी रही हैं, खाना खाना है खा रही हैं, शीशा देखना है देख रही हैं, हर काम जो आप जिंदगी भर में कर रही हैं वो सब कुछ आप कर रही हैं, विदाउट इंटेंशन आप उस काम को कर रही हैं, उसका सवाब कोई नहीं। ठीक है, उसी काम को जब आप दुआ पढ़ के कर रही हैं, अल्लाह की तरफ से हिदायत के साथ पढ़ रही हैं, तो वही काम आपके लिए क्या बन जाता है, अमल बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन अच्छा है अमल के लिहाज से। ठीक है, तो हमने अपने फेल को, काम को अमल बनाना है। ठीक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार किस चीज पर है, नियतों के ऊपर है। मगर तुम कहो, अच्छा, और अगर तुम कहो तुम मौत के बाद दोबारा जिंदा करके उठाए जाओगे, तो ये काफिर कहेंगे अरे ये तो खुला जादू है, हम कैसे जिंदा हो सकते हैं जब हम मर गए, खप गए, हमारा जमीन हमारी मट्टी को भी खा गई, वो पूरा जिस्म हमारा डिसॉल्व हो गया, फिर अल्लाह हमें कैसे पैदा करेगा। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब इंसानी हीनुम मिन अद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, ए इंसान तुम पर एक वो वक्त भी था जब तुम काबिले जिक्र शय नहीं थे। ठीक है, तो वो जब वक्त था तुम्हारे ऊपर जब तुम काबिले जिक्र शय ही नहीं थे, तो हमने क्या किया, तुमको हमने तुम्हें पता बना दिया। ठीक है, जब हमने तुम्हें, जब तुम थे ही नहीं तो तुम्हें बना दिया, तो अब तो तुम हो, तुम्हें दोबारा पैदा करना जो है वो हमारे लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला दोबारा क्यों पैदा करेगा, इसलिए क्योंकि अल्लदी सूरतुल मुल्क में अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि देखे तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। समझ में आ रही है, वहां पर भी सूरह मुल्क में भी ये आयत थी और यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला वही आयत बता रहा है कि तुम्हारे अमल को देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत को पैदा किया है। फिर यहाँ बताया, और अगर हम मुअय्यना मुद्दत तक उनसे अजाब को रोक दे, तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है, देखो जिस रोज उन पर वाक़े होगा फिर टलने वाला नहीं है, और जिस चीज के साथ ये इस्तेहजा करते हैं वो उनको घेर लेगी। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजें बताने के बाद ये बता रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफा पहाड़ी के पास खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया ये भी आता है कि कुरैश के कबीले वालों ने हुजूर से कहा कि हम तुम पर ईमान ले आएंगे अगर तुम ये जो सफा की पहाड़ी है इसको सोने का बना दो हमारे सामने। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हो जाएंगे, तो अल्लाह के लिए क्या चीज मुश्किल है। हजूर ने हाथ उठाए अपने और दुआ मांग दी कि ए अल्लाह ये पहाड़ सफा पहाड़ी जो है, जो हज में सफा मरवा, इसको अल्लाह तू सोने का बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले कोई उम्मत, कोई कौम, ठीक है, सिवाय एक जादूगरों वालों के कोई भी मुसलमान नहीं हुआ मौजजा देख के। ठीक है, तो अगर मैंने मौजजा दिखा दिया और फिर भी ये नहीं माने, तो फिर इनके ऊपर भी ऐसे ही अजाब आएगा जैसे कौम समूद, कौम लूत, कौम हूद, कौम साले पर आया। और अगर हम मौजजा नहीं दिखाएंगे तो जिसको ईमान लाना है वो ईमान लाए, जिसको ईमान नहीं लाना वो ईमान ना लाए, हमें कोई परवाह नहीं है। तो हुजूर ने दुआ मांगी सफा पहाड़ी पे कि अल्लाह मेरी कौम को कोई जरूरत नहीं है मौजजा दिखाने की, ये कौम ऐसे ही सही है। ठीक है, तो वो लोग कहते थे कि हुजूर कहते थे देखो तुम नहीं मानोगे तो अजाब आएगा। फिर उन्होंने यही कहा कि ए मोहम्मद, अगर तुम कहते हो अजाब आएगा तो 10 साल हो गए तुम्हें बोलते हुए अजाब आएगा अजाब आएगा, तो लाओ अजाब, क्या चीज रोक रही है, लाओ अजाब। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि हम इनके ऊपर कैसे अजाब भेजे हैं नबी, इनके दरमियान आप मौजूद हैं। ठीक है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अजाब रखे हैं और वो एक साथ जो है ना वो नहीं पड़ेंगे कभी भी उम्मत के ऊपर। आप देखिए इस वक्त जो हमारे पर अजाब है वो क्या है, लाइट जाने का अजाब है, महंगाई का अजाब है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये हमारे अपने आमाल की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ताकि अब भी समझ जाओ और अपने आप को ठीक कर लो
تو جیسی لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے اوپر حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ 8 رکوعوں میں ہم نے سیکھ لی آج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ہم نہیں چلیں گے تو پھر ہم کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اب ہمارا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلے رکوع میں 8 آیات تھیں. دوسرا رکوع جو ہے وہ شروع کریں ساجدہ. انسان کو ملنا اپنی طرف سے رحمتن کوئی مہربانی کوئی نعمت سما پھر نظر نہ ہم چھین لیں اس کو منہو اس سے انہو بے شک لیئوسن البتہ وہ مایوس ہو جاتا ہے کفور ناشکری کرتا ہے ولا ان اور البتہ اگر ازکناہو ہم چکھا دیں انسان کو ناما نعمت بعد ذرا تکلیف کے بعد مست ہو وہ تکلیف اس کو پہنچی لیقولن البتہ ضرور بھی ضرور وہ کہے گا صاحب السیئات عنی چلی گئی مجھ سے میری تکلیف انہو بے شک لفریح فخور البتہ وہ خوش ہوتا ہے تکبر کرتا ہے یا فخر کرتا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے برداشت کیا اور سنت پر عمل کیے اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر وہ لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. فلا اللہ کا بس شاید کہ تو اے میرے پیغمبر تارکن چھوڑ دینے والا ہے باز ما یوہا ان احکامات کو جو وحی کیے جاتے ہیں الیکا آپ کی طرف وضائقن اور تنگ ہوتا ہے بھی ان کو بیان کر کے صدرو کا تیرا سینہ ان یہ کہ یقولو وہ کافر مشرک کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس نبی پر کنزن کوئی خزانہ او یا جا آتا معاہو اس نبی کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ انما انت نذیر بے شک تو اے میرے پیغمبر تو ڈرانے والا ہے واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ تعالی ہر چیز کے پاس نگران ہے. ام یقولون افتراہ یا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے قل تو کہتے اے میرے پیغمبر فاتو کہ تم لے آؤ بعشری سوار مثلہ اس قرآن مجید جیسی 10 صورتیں مفتریات گھڑ کر ودعو اور تم بلا لینا گھڑتے وقت من استطاعتم جس کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس اگر وہ جواب دے دیں تمہاری باتوں کا فَاعْلَمُوا پھر تم یقین کر لو بس اگر نہ وہ جواب دیں تمہاری باتوں کا فَاعْلَمُوا پھر تم یقین کر لو کہ انما بے شک انزلا اتارا گیا یہ قرآن مجید بعلم اللہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پھر کیا ہو تم فرما برداری کرنے والے من کانا یرید الحیات الدنیا جو شخص ہے چاہتا دنیا کی زندگی وزینتہا اور دنیا کی زندگی کی سجاوٹ نوفی ہم پورا دے دیتے ہیں الیہم ان کو اعمالہم ان کے اعمال کا بدلہ فیہا اس دنیا ہی میں وہم اور وہ فیہا اس دنیا میں لا یبخسون نہیں کمی کیے جاتے اولئک وہ لوگ الذین وہ ہے کہ لیس لہم فی الآخرۃ نہیں ہوگا ان کا آخرت میں کوئی حصہ الا النار سوائے آگ کے جہنم کے وحبط اور ضائع ہو جائیں گے ما ان سے وہ اعمال جو صنعوا کیے تھے انہوں نے فیہا اس دنیا میں وباطل ما کانوا یعملون اور ان سے ضائع ہو جائیں گے ان کے وہ اعمال جو تھے وہ کرتے افمن کان علی بینۃ من ربہ کیا پس جو شخص ہے کلم کلے دلائل پر اپنے رب کی طرف سے ویتلوہ اور وہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے کا قرآن مجید شاہد منہ اور وہ گواہی دینے والا ہے اس قرآن مجید کی
ومن قبلہ اور اس قرآن مجید سے پہلے کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تورات اماماً پیشوا تھی ورحمتاً اور رحمت تھی اولئک وہ لوگ یؤمنون وہی یقین کرتے ہیں بھی اس قرآن مجید پر وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ جو بھی انکار کرے گا اس قرآن مجید کا جماعتوں میں سے فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ پس آگ اس کے وعدہ کی جگہ ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ پھر نہ تو بھی اے میرے پیغمبر شک میں پڑ جا منہ اس قرآن مجید سے انَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ قرآن مجید حق اور سچ ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اور لیکن اکثر لوگوں کے اس بات پر نہیں یقین رکھتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس شخص سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اولئک وہ لوگ یعرضون علی ربہم پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ اور کہیں گے گواہی دینے والے انبیاء هَٰؤُلَاءِ ان کے بارے میں کہ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ جنہوں نے جھٹلایا تھا اپنے رب کو أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ خبردار سنو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی مشرکوں پر الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ جو روکتے تھے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے وَيَبْغُونَهَا اور وہ تلاش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے میں عوجاً ٹیڑھا پن وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وہ لوگ وہ ہے کہ نہیں وہ ہرا سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء اور نہیں ہوگا ان کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست یضاعف لهم العذاب بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے قیامت کے دن عذاب ما کانوا یستطیعون السمع نہیں وہ طاقت رکھیں گے سننے کی وما کانوا یبصرون اور نہیں وہ دیکھ سکیں گے اولئک الذین خسروا انفسهم وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے ان کے وہ معبود جن کو وہ تھے دنیا میں گھڑتے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون نہیں کوئی شک کہ بے شک وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے سنت پر عمل کیے وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور وہ عاجزی کرتے تھے اپنے رب کے حضور أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ لوگ جنت والے ہیں وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں مَثَلُ الْفَرِیقَیْنِ مثال دو جماعتوں کی کالأعمىٰ ایک اندھی والأصم اور بہری والبصیر اور دیکھنے والی والسمیع اور سننے والی هل یستویان مثلا کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں افلا تذکرون کیا پھر بھی وہ نصیحت نہیں پکڑتے رکوع نمبر 2 کے اندر 16 آیات شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر انسان کو ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت دیتے ہیں پھر اس سے چھین لیتے ہیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بہت پیسہ مل گیا بہت دولت مل گئی پھر انہی کے کسی کام کی وجہ سے انہی کی کسی ناشکری کی وجہ سے وہ ساری نعمت جو تھی نا ان سے وہ لے لی گئی ٹھیک ہے اب جب ان سے لے لی گئی تو انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی اب یہی مثال جو ہے سورۃ الکہف کے اندر آتی ہے کہ دو دوست تھے ایک کے پاس بہت خوبصورت باغ تھا اور ایک کے پاس نہیں تھا اور دونوں دوست تھے ایک امیر آدمی تھا ایک غریب آدمی تھا تو جو امیر آدمی تھا وہ اپنے غریب دوست کو نچلا دکھانے کے لیے اس کو کہہ رہا تھا اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کیا باغ ہے میرا کیا زبردست دیکھو اس کو میں نے کیسا سجایا ہے کہ اس کو جو ہے نا میں نے
साउंड प्रूफ रखा हुआ है, समझो मैंने जलजला प्रूफ रखा हुआ है, क्या इसको बेहतरीन मैंने बनाया है। तो उसके गरीब दोस्त ने कहा कि देखो, जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए थे तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करके क्यों नहीं दाखिल हुए कि अल्लाह ताला ने ये तुम्हें दिया है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई ये तो मैंने खुद बनाई है सारी चीजें, और मैं नहीं समझता कि ये तबाह होगा, ये बर्बाद होगा। और उसने उसको, जो गरीब दोस्त था, उसका दिल दुखाने वाली उसके साथ बातें की। तो कभी कभी जो है ना, जब किसी का दिल दुखा दिया जाए ना, तो अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, मन आदाली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे दोस्त का दिल दुखाया तो फिर मैं उसको उसकी बदला खुद ही दे दूंगा। तो ये अल्लाह का एक बंदा था, और अल्लाह ताला ने सुबह क्या किया कि उसी जो बाग के अंदर वो जो आदमी था ना, जो इतना फखर महसूस कर रहा था कि मेरा बाग तबाह नहीं हो सकता, मैंने बाग को अपना बड़ा बेहतरीन बनाया, सुबह अल्लाह ताला ने उस बाग को तबाह कर दिया। तो वो शख्स आके कहता है, काश कि मैंने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया होता। उसने तो किसी बुत को नहीं पूजा, उसने तो किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया था। शिर्क क्या है कि आप अपने पैसे को, अपने माल को ये समझें कि ये कभी फना नहीं हो सकता, ये कभी गायब नहीं हो सकता, ये मेरी बड़ी मेहनत है। नहीं, बड़ी बड़ी मेहनतों को अल्लाह तबारक व ताला दुनिया के अंदर नीस तो नाबूद कर देता है, पूरा बना बनाया आपका सारा कुछ जो है वो खत्म हो जाता है। और अल्लाह ताला चाहे तो वो आपको महल से निकाल के सड़क पे ला के खड़ा कर देता है। तो अल्लाह ताला से हमें बहुत रहम की भीख मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी चीज ना करे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, जब हम नेमत बख्शते हैं तो इंसान जो है ना वो बड़ा मजे में होता है, और जब हम छीन लेते हैं तो नाउमीद भी हो जाता है और नाशुक्रा भी हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद हमें इतनी होनी चाहिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे, वो बादशाह थे, उनके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, और वो अल्लाह का शुक्र बहुत करते थे। तो शैतान ने जो है ना उनको अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं इसको गुमराह करके दिखाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे नेक बंदे होते हैं तुम उन्हें गुमराह नहीं कर सकते। शैतान ने कहा अल्लाह मैं करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, अल्लाह ने इजाजत दे दी। अरे उनको ऐसी बीमारी हो गई कि उनके पास जिस्म में कीड़े निकल आए, उनको उनकी सारी सल्तनत छीन ली गई, वो फिर भी अल्लाह अल्लाह करते रहे। उनके बीवी बच्चे उनको छोड़ के चले गए, फिर भी वो अल्लाह अल्लाह करते रहे। उनकी सेहत खराब से खराब होती चली गई, वो फिर भी अल्लाह को याद करते रहे। वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गए, वो फिर भी अल्लाह को याद करते रहे। एक दिन उनकी बीवी जो थी वो गई कहीं, तो उनको जो है शैतान ने कहा कि ये दवाई है, ये पिला दो अपने मियाँ को और तुम्हारा मियाँ ठीक हो जाएगा। वो बीवी थी, उन्हें क्या पता, उन्होंने वो लाके दवाई जो है वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पिलाने की करी, वो शराब था। शैतान क्या चाहता था कि शराब को पिलाकर उनको उनके हवास बाख्ता कर दे और वो अल्लाह की नाशुक्री के कलिमात कह दें। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं ठीक हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अब वो बीवी जो इतनी खिदमत कर रही है, मियाँ ने इस गुस्से में कि ये मुझे गलत चीज पिला के मुझे गुमराह करने के चक्कर में शैतान ने इसे बहका दिया है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उन्होंने पूरे वक्त अल्लाह का जिक्र करता रहा। तो शैतान ने जो है ना अल्लाह से कहा, अल्लाह इसकी जबान भी छीन लूं, मैं इसकी जबान पर भी काबू करना चाहता हूँ। तो वहां पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे जिस्म में कीड़े पड़े, मेरा सब कुछ चला गया, मैं एक महल से निकल के झोपड़े में आ गया, तेरी रहमत के साए के मेरी जबान पर तेरा जिक्र शुक्र निकलता ही चला जा रहा था। ठीक है, जब मेरा जिक्र मेरा शुक्र तेरा निकलता ही जा रहा था, अब ये अगर मेरी जबान पर कब्जा करेगा तो अल्लाह बस, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु रामीन, अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ पहुंच गई, अब मेरी तू रहम कर दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अय्यूब को कि आप अपनी एड़ी जमीन पर मारें, और वहां से अल्लाह ताला ने पानी का चश्मा जारी किया, जिस पानी के चश्मे से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहाए, उसके बाद उसे पिया, और जितनी भी बीमारियां थी उनकी वो सारी बीमारियां ठीक हो गई। अब आप देखिए, एड़ी मारने का वाकया अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी आया कुरान मजीद में, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी एड़ियां जमीन पर मारी थी। हजरे अस्वद से तकरीबन 50 कदम के फासले पर हजरत हाजरा ने उनको लिटाया था जब वो सफा मरवा की सही कर रही थी। और वहां पर जहां एड़ी मार रहे थे अय्यूब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा और जमजम का कुआं जारी हो गया। ठीक है,
اب یہاں دیکھیے ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں جہاں ماری وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک پانی اتارا کہ جس کو پی کر اور جس سے نہا کر حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکر کے عوض ساری سلطنت واپس دے دی، ساری اولادیں واپس دے دی، اور بلکہ اس سے زیادہ عطا فرما دیا۔ تو یہ قصہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں اپنی رحمت کا مزہ کسی کو چکھاتا ہوں اور پھر اسے آزمائش میں اس سے وہ چیزیں لے لیتا ہوں تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ ناشکرے ہوئے اور نہ وہ اللہ سے نا امید ہوئے۔ اللہ سے نا امیدی شیطان کو ہوئی ہے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر منٹ ہر سیکنڈ مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں بہتری دے کر آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا، ورنہ اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تکلیف پہنچتی ہے نا، آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے یہ سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بلا شبہ وہ بڑا خوبی خوشیاں منانے والا فخر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے تکلیف کے بعد خوشی دے دے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ نے مجھ پہ یہ ساری رحمت کی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ہاں بس یہ تو آتا جاتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، ترا رم پم پم۔ نہیں، خوشی بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہی تمہیں ہنساتا بھی ہوں، میں ہی رلاتا بھی ہوں۔ سورہ رحمان میں اللہ کہہ رہے ہیں کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان جو ہے نا وہ الگ الگ قسم کی ہے، کبھی خوشی کبھی غم ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آسانی کر رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے فخر کرنے والے، شو بازی کرنے والے لوگ نہیں پسند، فخر کرنا ہے، شو بازی کرنا ہے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو خوشیاں مناؤ، قرآن مجید کو پانے کی خوشی منا سکتے ہو، قرآن مجید کی حافظہ بن جاؤ، قرآن مجید سے اپنا دل کو لگا لو تو اس کی خوشی منانی چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اب اتنا سارا پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں یہی ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے اور وہ لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی اور مصلحت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اپنی نعمتوں کے زوال سے، ٹھیک ہے۔ نعمتوں کا زوال کیا ہے؟ میری آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، مگر آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے نا آنکھوں میں ذرا کمزوری آ رہی ہے، تو کیا ہے؟ یہ نعمت کا زوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، اللہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے، اللہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ تو ٹھیک کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو، اب یہ جو آیت ہے نا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، یہ آیت نمبر 12 جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دل ان کا تنگ ہو رہا تھا، بہت پریشان ہو رہے تھے، بہت ان کو غم ہو رہا تھا اس بات پہ کہ میں لوگوں کو قرآن سنا رہا ہوں اور یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، میں اس کے اندر سے کوئی بات بتاؤں نہ بتاؤں، کیا کروں میں؟ مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ جو بتا رہا ہوں میں وہ لا تو یہ کیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور تو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو سب اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو شاید تم کوئی چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے، اس خیال سے کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے کہ کافر یہ کہنے لگیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا اس کے ہاتھ کو ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام ہے بتا دینا، لوگ عمل کرتے ہیں کریں، نہیں کرتے نہیں کریں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اسے روکیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اسے روک رہے ہیں تو کوئی ہمیں کہتا ہے کیوں روک رہے ہو ان کو، جانے دو جہنم میں، تو کیا ہے قالوا معذرۃ الی ربکم، ہمیں معذرت پیش کرنی ہے کہ اللہ ہم نے بتا دیا تھا، باقی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کس کے دل میں بات آپ کی اتارتا ہے، کس کے دل میں نہیں اتارتا، ٹھیک ہے۔
کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا ہے، یعنی قرآن مجید کو؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہو بلا لو۔ یہ آیت جو ہے نا قرآن مجید کے اندر یہ 3 مرتبہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی مرتبہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قرآن آپ نے خود بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حکم دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ کتاب محمد نے بنائی ہے تو تم ایک آیت بنا کے دکھا دو اس کی جیسی، ٹھیک ہے؟ اور تم نہیں بنا سکو گے، ہرگز نہیں بنا سکو گے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت وہ آیت سب سے لاسٹ میں نازل ہوئی ہے، جو کہ قرآن کے مصحف میں سب سے پہلے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ نے 114 صورتیں خود بنا لی ہیں تو تم اس میں سے 10 صورتیں ایسی بنا لاؤ، اور تم کبھی بھی نہیں بنا سکتے، کسی کو بھی پکڑ لاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا سورۃ یونس کے اندر کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ قرآن حضور نے بنا لیا ہے تو جاؤ اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ تو پہلی آیت آئی جاؤ اس جیسا قرآن بنا لاؤ، دوسری آیت آئی 10 صورتیں بنا لاؤ، تیسری اور آخری آیت آئی کہ کیا کرنے والی آیت آئی کہ تم ایک ہی آیت بنا کے دکھا دو، اور اس زمانے میں کسی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تمہیں پھر اسلام لے آنا چاہیے۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے خطاب کیا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو تمہیں پھر اسلام لے آنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو آیت ہے نا یہ بہت خطرناک آیت ہے، اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ جن کے پاس لوگوں کے دنیا بہت زیادہ ہے وہ اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وہ وہاں جا کے دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میرے میاں کا بزنس اچھا ہو جائے، ہمارے پہ کوئی مصیبت نہ آئے، ہم یہ کر لیں، دنیا میں میرے بچوں کا بھی گھر ہو، میرا بھی ہو، میرے بچے داماد اچھا مل جائے، بہو اچھی مل، یعنی دنیا کی چیزیں مانگے چلے جا رہے ہیں، اللہ سے ہدایت نہیں مانگ رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی خوب خوب عطا فرما اور آخرت میں بھی خوب خوب عطا فرما، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھائیاں اور بہت ساری چیزیں رکھ رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آج ہم اس کو کر لیتے ہیں، آیت نمبر 15 تک۔ یہ میری بیٹی رو رہی ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ رونا پیٹنا شروع کر دے وہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔